السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس کا عنوان ہے سب سے بڑا عبادت گزار۔ اس عنوان کو سن کر کے بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا، سب سے زیادہ روزے رکھنے والا، سب سے زیادہ حج اور عمرے کرنے والا اور سب سے زیادہ نفل عبادات انجام دینے والا ہو۔ لیکن آئیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا عبادت گزار کس کو بتلا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام کاموں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو فرائض کے اہتمام اور پابندی کے ساتھ، اعمال صالحہ کے اہتمام کے ساتھ حرام کاموں سے اجتناب کرے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو ایک غلط تصور موجود ہے کہ بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام کام بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حرام کام بھی کرتے ہیں، وہ شخص عبادت گزار نہیں، وہ اپنی نیکیوں کو گناہوں کے ذریعے سے خراب کر لیتا ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اعمال صالحہ کے اہتمام کے ساتھ حرام کاموں سے اجتناب کرے۔ اس حرام کے کچھ دروازے ہیں جن سے ایک مسلمان اس حرام میں داخل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جہنم کے 7 دروازے ہیں، اسی طریقے سے حرام میں داخل ہونے کے بھی 7 دروازے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا دروازہ زبان ہے۔ بندے مسلم اپنی زبان سے حرام باتیں بولتا، غلط باتیں بولتا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس عمل کی رہنمائی کیجیے جس کی وجہ سے بیشتر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ ہمیں اس عمل کی رہنمائی کیجیے جس کی وجہ سے بیشتر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یعنی اپنے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، اپنی شرمگاہ کو حرام میں استعمال کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس عمل کی رہنمائی کیجیے جس کو اپنا کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے محفوظ رہ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید، نماز و روزہ، حج اور دیگر اعمال صالحہ کی تعلیم دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا میں تمہیں
ان تمام کی جڑ اور بنیاد کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ حضرت معاذ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، تم اپنی اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، اسے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، اس زبان کو غلط میں استعمال نہ کرو، اس لیے کہ یہ زبان تمام تر اعمال صالحہ کی جڑ اور بنیاد ہے۔ حضرت معاذ کہنے لگے وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی زبان سے جو باتیں بولتے ہیں کیا اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، کہ لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جو چیز جہنم میں ڈھکیل دے گی وہ ان کے اپنی زبانوں کی کمائیاں ہوں گی۔ لوگ اپنی زبانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اسی بنا پہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اصول اور قاعدہ عطا کیا، ہر مسلمان کو یہ ضابطہ دیا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ جو آدمی اللہ پہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بھلی بات بولے ورنہ خاموشی اختیار کرے، اپنی زبان کو غلط میں استعمال نہ کرے۔ یعنی اللہ نے زبان عطا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی زبان سے جو چاہے بولے، اپنی زبان کو خیر اور بھلائی میں استعمال کرے، اللہ کے ذکر میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، بھلی اور اچھی باتوں کے بولنے میں، ان نیک چیزوں میں اپنی زبان کو استعمال کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں نقل کیا کہ ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان کو اینٹھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھ کر کے کہا کہ ابو بکر رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا ان ھذا اوردنی الموارد، اسی زبان نے مجھے ہلاکتوں تک پہنچایا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اپنی عقل و خرد کو جنبش دیں کہ یہ حضرت ابو بکر جو انبیاء کے بعد اس امت کے سب سے افضل شخص تھے، وہ اپنی زبان کے تعلق سے ہلاکتوں سے ڈر رہے ہیں کہ یہ زبان ہلاکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو ہمیں کس قدر اپنی زبان کے تعلق سے اس بات کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو غلط میں استعمال نہ کریں۔ اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کی قدر کریں اور حرام باتوں کے بولنے میں، غلط باتوں کے بولنے میں اس زبان کو استعمال نہ کریں۔ اسی طریقے سے حرام میں داخل ہونے کا دوسرا دروازہ شرمگاہ ہے۔ انسان اپنی زبان کو، انسان اپنی شرمگاہ کو غلط میں استعمال کرتا ہے اور حرام میں واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اللہ نے ایک دوسری جگہ عورتوں کو خطاب کیا اور فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی مجھے گارنٹی دے دے اپنی زبان کی، اور جو شخص مجھے گارنٹی دے دے اپنی شرمگاہ کی کہ وہ اپنی زبان کو غلط میں استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کو حرام میں استعمال نہیں کرے گا، جو شخص مجھے ان دو باتوں کی گارنٹی دے میں اس شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو ایک مسلمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اس کو حلال میں استعمال کرے، ان کی بیویاں جو ان کے لیے حلال ہیں اس کو حرام میں قطعاً استعمال نہ کرے۔ اسی طریقے سے حرام میں داخل ہونے کا تیسرا دروازہ یہ آنکھ ہے۔ آنکھ کے ذریعے سے ایک انسان حرام چیزوں کو دیکھتا ہے اور ہلاکتوں میں واقع ہوتا ہے، اس کی نیکیاں ضائع اور برباد ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار یوم القیامہ، کہ 3 نگاہیں ایسی ہیں جو آتش دوزخ سے محفوظ رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی میں سے ایک آنکھ وہ ہوگی وَعَيْنٌ غَزَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، کہ جب حرام چیز پہ نگاہ پڑی تو اس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا۔ جن لوگوں نے اپنے نگاہوں کی حفاظت کی، ان سے حرام چیزوں کو نہ دیکھا، وہ آنکھ آتش دوزخ سے محفوظ رہے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے گارنٹی دو کہ جب تم بات کرو گے تو سچ بولو گے، جب وعدہ کرو گے تو وعدے کو پورا کرو گے، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانتوں کو صحیح طریقے سے ادا کر دو گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، اپنی نگاہوں کو حرام سے پست رکھو گے اور اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے روک کر کے رکھو گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے ان 6 باتوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے حرام میں داخل ہونے کا چوتھا دروازہ یہ دونوں ہاتھ ہیں۔ انسان بسا اوقات اپنے ہاتھ سے ظلم و زیادتی کرتا ہے، ہاتھ سے غلط چیز کو چھوتا ہے، ہاتھ سے کسی کو چاٹے مارتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے اور ہلاکت و بربادی میں واقع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مسلمان کی تعریف ہی یہ بیان فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیفوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو چاٹا نہ مارے، کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، اپنے ہاتھ کو انہی کاموں میں استعمال کرے جن میں استعمال کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ حرام میں داخل ہونے کا 5واں دروازہ یہ پیٹ ہے، جو اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ پیٹ میں لقمہ حرام کو داخل نہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء کو خطاب کیا اور فرمایا، یا ایھا الرسل
کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ نے ایک دوسری جگہ پہ سب کو خطاب کیا اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہم نے جو تمہیں پاکیزہ اور حلال روزی دی ہے وہ کھاؤ۔ ایک مسلمان اپنے پیٹ میں حرام لقمے کو داخل نہ کرے، یہ حرام میں داخل ہونے اور جہنم میں جانے کا یہ دروازہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کس طریقے سے حرام سے اجتناب کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا۔ وہ غلام ایک بار کچھ کھانے کی چیز لایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا، انہوں نے کھا لیا۔ اس کے بعد وہ غلام کہنے لگا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کھانے کی چیز میں نے کہاں سے پایا؟ وہ غلام کہنے لگا کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک انسان کے لیے کہانت کیا تھا، جب کہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی میں نے صرف اسے دھوکہ دیا تھا۔ آج اچانک میری اس سے ملاقات ہو گئی اور اس نے مجھے یہ کھانے کی چیز دے دی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں ڈالا اور جو کچھ کھایا تھا سب قے کر دیا۔ یہ لقمہ حرام سے اجتناب تھا۔ ایک مسلمان لقمہ حرام سے اجتناب کرے، یہ انتہائی مہلک اور انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اسی طریقے سے حرام میں داخل ہونے کا دروازہ یہ کان ہے۔ انسان کان سے غلط باتیں سنتا، گانے بجانے سنتا، حرام باتیں سنتا، جو اسے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان، آنکھ، دل ہر ایک سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ قیامت کے دن کان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا سنا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا دیکھا، دل سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے دل میں کیا بسایا، اللہ کی محبت کو جگہ دیا، اللہ کے ڈر اور خوف کو جگہ دیا، یا غیر اللہ کی محبت کو سجایا اور غیر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیا۔ مسلمانوں سے تم نے اپنے دل میں الفت و محبت رکھی، یا یہ کہ مسلمانوں سے بغض و عداوت کو اپنے سینوں میں چھپایا، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لہذا اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کان کو حلال میں استعمال کیا جائے، اپنے کان سے بھلی بات سنی جائے، قرآن کریم کی تلاوت سنی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنا جائے، اسی طریقے سے عمدہ اور اچھی تقریریں، اچھے بیانات سنے جائیں، یہ گانے بجانے اور حرام چیزیں اپنے کانوں سے نہ سنا جائے۔ اسی طریقے سے حرام میں واقع ہونے کا 7واں دروازہ یہ دونوں پاؤں ہیں۔ انسان بسا اوقات پاؤں سے چل کر کے حرام کی جانب جاتا ہے، جو اسے تباہ و برباد کر دینے کا سبب بن جاتا ہے اور اس کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں چلنے کی قوت دی ہے، ہم جائز اور بھلے کاموں کی جانب چل کر کے جائیں، مسجد کی جانب چل کر کے جائیں، نیک اعمال کی خاطر چل کر کے جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی یہ قدردانی ہے۔ لہذا ایک مسلمان ان حرام کاموں سے پرہیز کرے تاکہ اس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بارآور ہو سکے، اس کی نیکیاں اس کے لیے کارآمد ہو سکیں۔
تو اس بیان کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو روزہ و نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کے اہتمام کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے اہتمام کے ساتھ حرام کاموں سے اجتناب کرے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار شخص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ گندے برے اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔